ہی کرتے ہوئے میرے سر پر شبدوں کا ہاتھ رکھے ہوئے یہاں موجود ہے. آپ ان سے پوچھیں یہ وہ زمین ہے جس زمین پہ علامہ ہدایت اللہ رام پوری جیسی شخصیت کی آمد ہوئی ہے. یہ وہ زمین ہے جس زمین سے حضرت محدث عالم اتحاد جیسی شخصیت پروان چڑھی ہے. لیکن آپ ہے کہ آپ کو ذرہ برابر بھی اس کا خیال نہیں ہے. ارے یہ وہ زمین ہے جس زمین سے اعلیٰ حضرت کی ترجمانی ہی دی ہے. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو فروغ دینے کی کوشش ہوتی رہی ہے. یہ وہ زمین ہے جس زمین سے سرکار امام احمد رضا کی وکالت کی ہے اور مسلک رضا کی ترجمانی کی ہے. محمد رسول اللہ پیغام دیا ہے ناموس مصطفیٰ پر پہنا دے کر کے ہمارے دین کو بھی بجایا ہے, ہمارے ایمان کو بھی بجایا ہے, ہمارے عقیدے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رہے گا بتائیے یہ بچہ کیا کرے گا مائک لے کر کے؟ میرے بھائی جب یہ ہوتے ہو تو خوب آدمی اچھلتا ہے اور کودتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ بالکل پورا حال انہی کو آ گیا ہے. ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے سرکار غوث اعظم جب حال سے حال کی طرف آتے تھے تو معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ آدمی بالکل کبھی کبھی اپنے گریبان پھاڑنے لگتا تھا. بعض لوگوں کی موت تک واقع ہو جایا کرتی تھی. لیکن آج ڈرامے اتنے ہو رہے ہیں ہم نے منبر رسول کے تقدس کو پائمال کر دیا ہے. آج وہ اعلیٰ حضرت کے عمر سے میں بیٹھے ہیں, اس لیے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اور ان کے ارشادات اور ان کے مشن کو, ان کے آزادی پیغام کو عملی جامہ پہنا کر کے سرکار محبہ نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اگر سرکار محبہ کی محبت میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی اسی انداز میں بیٹھے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے سے ان کی غلامی کی کمانی ہو رہی ہو. ان کے دیوانے بیٹھے ہیں, ان کے مستانے بیٹھے ہیں, ان کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو میرے بعد میرے بھائی بڑے بھائی شاعر اسلام دلبر شاہی صاحب کو آپ سماعت کریں گے ہی. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے دلوں پر حکومت کریں گے اور انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میری کچھ خاص بات ہے آپ یہاں سے سن کر تشریف لے جائے تاکہ آپ اپنے لیے ایک نصب العین طے کر سکیں. اپنے لیے جو آپ کی منزل ہے اس منزل کے لیے ایک صحیح راستہ متعین کر سکیں. ورنہ بھٹکانے والے ہر آئے دن سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کوئی نہ کوئی نیا فکرہ جنم لیتا ہے, کوئی نہ کوئی پروان چڑھتا ہے اور وہ اپنے باطل اور فاسد اور غلط خیالات کو فروغ دے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے دامے تصویر میں لینے کی کوشش کرتا ہے. لوگوں یہ دور بڑے احتیاط کا ہے, یہ دور اپنے علماء سے جڑنے کا ہے, یہ دور اپنے علماء سے قریب ہونے کا ہے. یہ دور ہے کہ جس دور میں سرکار محبہ کی تعلیمات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, اسی کے مطابق اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. تب جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, تب جا کر آپ کامرا ہو سکتے ہیں. سرکار محبہ یہ اعلیٰ حضرت کے معاصر بزرگ ہیں. معاصر کا مطلب ہم عصر بزرگ ہیں. اکثر عموماً ہوتا یہ ہے ہم عصر جو حضرات ہوتے ہیں انہیں اپنے ہم عصر کی قابلیت کا اعتراف بہت کم ہوتا ہے. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات وہ تھی کہ ان کے ہم عصر چاہے عرب ہو یا عجم ہو, عرب کے علماء نے بھی انہیں تسلیم کیا تھا, عجم کے علماء نے بھی ان کی ذات کا اور ان کی شخصیت کا اعتراف کیا تھا. حضرات سرکار اعلیٰ حضرت کے محبین پوری دنیا کے گوشے گوشے میں ہیں. جتنے خوش عقیدہ ہیں, جو بھی سنی سہول عقیدہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں قیام کرتا ہو, شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک کہیں بھی ہو, اگر وہ خوش عقیدہ ہے مصطفیٰ کی عشق کرتا ہے, مصطفیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے, جیسا کہ ابھی حضرت علامہ ظہور قادری نے کہا وہ محبت رسول کیا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ,
کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دلال پائے کہ جس کی یہ طبیعت بن گئی ہو، جس کا یہ مزاج بن گیا ہو، جس کا شوق یہ بولے، جس کا قلب یہ بولے، جس کی صبح یہ بولے، جس کی شام یہ بولے، کہیں بھی رہتا ہو جو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کو نہ جانتا ہو، وہ اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کرتا ہو۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے محبین ہزاروں میں نہیں کروڑوں میں ہے، اعلیٰ حضرت کے محبین انگنت ہے، لیکن محب اعلیٰ حضرت ان انگنت لوگوں میں سے سب کو نہیں کہا جاتا، محب اعلیٰ حضرت ان کروڑوں کو نہیں کہا جاتا۔ ایک ایک کا نام لے کر کے اعلیٰ حضرت کا عاشق یا محب نہیں کہا جاتا، نہیں پکارا جاتا، لیکن جب کبھی بھی سرکار محبہ کا نام آتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ سرکار محبہ اس ذات کا نام ہے جنہیں دنیا محب اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ جب جب محب اعلیٰ حضرت بولا جائے گا کوئی عرب کا عالم مراد نہیں ہوگا، جب جب محب اعلیٰ حضرت بولا جائے گا کوئی بریلی کا عالم مراد نہیں ہوگا، جب جب محب اعلیٰ حضرت بولا جائے گا کوئی فدائیوں کی ذات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب جب محب اعلیٰ حضرت بولا جائے گا دنیا کے کسی بھی کونے میں محب اعلیٰ حضرت کہا جائے مراد کوئی اور نہیں ہوگا۔ اگر سارے سنیوں کا ذہن کہیں پہنچے گا تو وہ ذہن کہیں اور نہیں، وہ فخرینا پہنچے گا، زمانہ کہے گا کہ جنہیں محب اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے وہ کہیں اور نہیں، وہ فخرینا رکھتے ہیں، وہ سیتا مری میں رکھتے ہیں، وہ زمین وہ فخرینا کی زمین ہے کہ جس زمین نے محب اعلیٰ حضرت جیسی امانت دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے آپ محب اعلیٰ حضرت کے عرص میں بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت آپ جانتے ہیں۔ سرکار علامہ عبدالرحمن عرف محبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کی وکالت اور ترجمانی کرتے رہے، جس زمانے میں آپ کے قریب میں ایک ضلع ہے دربھنگا، کیا نام ہے؟ دربھنگا۔ وہاں کا ایک مولوی بڑا شاہد مولوی تھا جس کا نام تھا مرتضی حسن دربھنگوی۔ اس نے امام احمد رضا کے خلاف بکواس کی، امام احمد رضا پر طعن و تشنیع کے موشار کیے، امام احمد رضا پر الزامات عائد کیے۔ سرکار محبہ سے کیسے رہا جاتا؟ اس لیے کہ یہ محب اعلیٰ حضرت تھے۔ سرکار محبہ نے اٹھایا قلم اور مرتضی حسن دربھنگوی کے خلاف الجواب المستحسن جیسی کتاب تحریر فرمائی اور اس کا ناطق بند کر دیا۔ اس زمانے میں مرتضی حسن دیوبندی نے اور ادھر کے تنقیدوں نے اپنے سرگنا اپنے سرخیر مولوی اشرف علی تھانوی کو مدعو کیا۔ مولوی اشرف علی تھانوی آنے ہی والا تھا کہ سرکار محبہ کو خبر ملی۔ سرکار محبہ نے مولوی اشرف علی تھانوی کے نام سے چیلنج جاری فرما دیا، یاد رکھیں جو مرتضی حسن دربھنگوی کا نام نمن کرے، جو اشرف علی تھانوی کو للکارے، اس کام کو زمانہ سرکار محبہ کہا کرتا ہے، اس کام کو زمانہ محب اعلیٰ حضرت کہا کرتا ہے۔ یہ سرکار محبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاد رکھیں نہ علم کا جواب ہے، نہ فضل کا جواب ہے، نہ کمالات کا جواب ہے، سرکار محبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ مدرسہ ہے جب آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج آپ کی زبانوں کے الجامعۃ الاشرفیہ کا نام ہے، آج آپ کی زبانوں کے جامعہ رضویہ مظہر اسلام کا نام ہے، جامعہ رضویہ مظہر اسلام کا نام ہے۔ آج آپ جامعہ نعیمیہ مراد آباد کو جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یقیناً یہ ہمارے مراکز ہے، یقیناً یہ ہمارے مدارس اور جامعات ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، لیکن یاد رکھو منظر اسلام بعد میں، مظہر اسلام بعد میں، جامعہ اشرفیہ مبارک پور بعد میں، جامعہ نعیمیہ مراد آباد بعد میں۔ آپ کہو گے پہلے تو ایک ہی آواز ہوگی، ان سارے اداروں سے پہلے اگر کوئی ادارہ ہے تو فخرینا کا یہ مدرسہ نور الہدیٰ ہے، جہاں آپ بیٹھے ہو، جہاں آپ کے حضور اولیاء ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج آپ کو
अपनी मोहब्बत और अपने अंदाज़े नशिश से, अपने बैठने से, अपने किरदार से, अपनी ज़बानों की हरकत से ये बताना चाहिए कि यकीनन हम सरकार मोहब्बत के उस इदारे में बैठे हैं। याद रखें, ये मदरसा नूरुल हुदा, मैं बड़ी मातरत के साथ हज़रत विकार मिल्लत से अर्ज़ करूंगा कि आज इस इदारे की शक्ल यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए थी, यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए थी। लेकिन आप खुश न हो कि मैंने विकार मिल्लत से कह दिया, या साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा कारी हुस्नुर रहमान अदाबुल्लाह ज़िल्लहु अलैना, अल्लाह उनके साए को बराम फरमाए, मैंने उनसे कह दिया, याद रखें ये एक फर्द है, इनके वालिद भी एक फर्द है, याद रखें आपकी भी कमी है। फर्द जमात का हुक्म है, चंद अफराद मिलने के बाद एक फर्द से कोई इनकलाब बर्पा नहीं होगा जब तक चंद अफराद इकट्ठे न हो जाए। याद रखें, इसका वाज़ेह मतलब यह है कि मदरसा नूरुल हुदा ही रहा और उस मियाद पे नहीं रहा जो मियाद माजी में इसका था। हज़रात, मैं जब तारीख का मुताला करता हूँ, तारीख के रोशन चाँद को अपनी निगाहों के सामने रखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि इसी मदरसा नूरुल हुदा में सरकार मुहिब्बा के एक दो शागिर्द नहीं हुए। उलमा ने लिखा है कि आपके 3000 तलाबा हुए, कितने 3000 शागिर्द हुए। आपसे इस्तेफादा करने वाले, शर्फ़े तलव्वुज़ हासिल करने वाले, आपकी बारगाह में ज़ानुए तय करने वालों की तादाद कितनी है? 3000 है। लेकिन आज तो मुझे लगता है कि 300 की तादाद में भी यहाँ बच्चे नहीं होंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने विकार मिल्लत का साथ नहीं दिया, आपने साहिब सज्जादा का ताउन नहीं किया। यकीनन अगर आप इनकी नुमाइंदगी में इनके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते तो याद रखें ऐसा इनकलाब पता होगा कि ये मदरसा नहीं होगा। आने वाले दौर का या मौजूदा दौर का ये अजीम जामिया होगा जिसे आप यूनिवर्सिटी कहते। आज भी 30,000 की तादाद में यहाँ तलबा होते, यहाँ से तरबियत पाने वाले होते, यहाँ से तालीम हासिल करने वाले होते। इसलिए मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, जितने पोखरेरा के हैं और पोखरेरा के कुर्बो जवाब से ताल्लुक रखते हैं, आपके यहाँ जलसे बहुत होते हैं, थोड़े दिनों के लिए उन जलसों को मौकूफ कीजिए। मैं जलसों का मौलवी हूँ, मैं जलसों का कुल्ली तौर पर मुखालिफ नहीं हूँ, जलसों का कायल हूँ, लेकिन कुछ शराइत के साथ, कुछ वसूलों के साथ, कुछ ज़वाबित के साथ। ऐसा नहीं कि बगैर मकसद के जलसे किए जाएं। हज़रत कायदे मिल्लत अल्लामा सदूक़ कादरी जो अपने सीने में धड़कता दिल रखते थे, मैंने उनका एक इरशाद पढ़ा, वो फरमाते हैं जो जलसे बगैर मकसद के होते हो वो 5 औरत की तरह है, उसकी मिसाल 5 औरत की तरह है। इसलिए जलसा कराए लेकिन मकसद के तहत कराए, जलसा कराए नसबुल ऐन के तहत कराए, जलसा कराए मंजिल निगाहों के सामने हो, जलसा कराए तो मफाद आपके सामने हो कि आपको कुछ जलसे से क्या क्या लेना है। जलसे हो, जलसों से वक्ती बेदारी आती है, जलसों से वक्ती इनकलाब आता है, जलसों से वक्ती तौर पर ईमान को हरारत मिलती है, लेकिन इसका असर दायमी नहीं होता है, इस्तिमरारी नहीं होता है और वैसे नहीं होता है। इसलिए जलसा मकसद के तहत कराए, जलसों में कम खर्च हो, पैसे बचा करके मदरसे में लगाए ताकि मदरसा बढ़े, तो इनकलाब आए, मदरसा बढ़े तो आप अपने मकसद में कामयाब होते हुए आए। याद रखें, आज मदरसा नूरुल हुदा से वो इनकलाबी पैगाम नहीं जा सकता है या वो इनकलाबी काम अंजाम नहीं दिया जा सकता है जो सरकार मुहिब्बा ने अंजाम दिया है, जो उनके खुलाफा ने अंजाम दिया है, जो उनके उन नौजवानों ने मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब की सूरत में अंजाम दिया है, हज़रत अल्लामा अताउर रहमान साहब की सूरत में अंजाम दिया है। वजह यह है कि प्यारे आज हमारे यहाँ बेमकसद का सारा कुछ हो रहा है। इसलिए आज आप ये तय करके उठे कि आप इस मदरसे को अजीम से अजीम कर बनाएंगे। हाथ उठाकर बोलिए
بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ حضرات ایسا لگتا کچھ لوگ ایسے موقع سے اپنا ہاتھ بھی بلند نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں معلوم کہ ان کے ذہن میں ان کی فکر میں میری بات اتر بھی رہی ہے یا نہیں اتر رہی ہے۔ یاد رکھیں ایسے موقع سے آپ کو اپنے جذبات کا بالکل اظہار اور برملا اظہار کرنا چاہیے تاکہ پیارے اس کے پاداش میں ایک انقلاب کا قدم اور انقلاب کی آہٹ پیدا ہو اور آپ کے جذبات اور آپ کے تعاون کی قوت سے ایک ایسا انقلاب چمکے کہ جس انقلاب کی آندھی کے سامنے سارے باطل فتنے دبتے چلے جائے، سارے باطل فتنوں کی سڑکوں بھی ہوئی چلی جائے، سارے باطل فتنے دم توڑتے ہوئے چلے جائے۔ سرکار محبہ کی ایک آواز ہوتی تھی، ہنگامہ برپا ہو جاتا تھا۔ سرکار محبہ نے اپنے جسم سے مالی طور پر بھی دین کا کام کروایا ہے، تحریری شکل میں بھی وسط اعلیٰ حضرت کی خدمت کی ہے، قلمی شکل میں بھی، تصنیفی صورت میں بھی، تقریری صورت میں بھی، تبلیغی کی سفر کر کے بھی آپ نے وسط اعلیٰ حضرت کو تقویت پہنچایا ہے۔ یاد رکھیں سرکار محبہ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے۔ سرکار محبہ نے عام لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے قرآن پاک کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا، بہت سی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا، لیکن سرکار محبہ کی عظمت پر آپ قربان جائیں، سرکار محبہ نے قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں فرمایا۔ کون سی زبان میں فرمایا؟ فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ فرمایا۔ یاد رکھیں ترجمہ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، یہ سرکار محبہ کی علمی قابلیت اور ان کی شان و عظمت اور ان کا علمی مقام تھا تو انہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ فارسی زبان میں فرمایا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج تک اس ترجمے کو قوم کے سامنے نہیں پیش کیا گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اراکین سے، ذمہ داران سے کہ کوشش کریں کہ سرکار محبہ کا وہ علمی کارنامہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، لوگوں کو اس سے آشکارا کیا جائے۔ سرکار محبہ نے صرف ترجمہ نہیں فرمایا بلکہ قرآن کریم کی تفسیر بھی آپ نے تحریر فرمائی۔ کیا آپ مترجم قرآن بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے۔ قرآن کی تفسیر اس زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں ہوتے تھے، اور پٹنہ جو آج ہمارا اور آپ کا راجدھانی ہے وہاں سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا تحفہ حنفیہ۔ اس رسالے میں بہت سے اکابر علماء و مشائخ کے مضامین ہوا کرتے تھے، سرخیز لوگوں کے، ممتاز لوگوں کے، قدامت لوگوں کے، جن کی علمی شخصیت کا صورت آسمان کی بلندیوں پہ چمک رہا ہوتا تھا۔ ان کی تحریروں کو شائع کی جاتی تھی، ان کی تحریروں سے قوم کو پیغام لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کہ جس رسالے میں اعلیٰ حضرت کی تحریر شائع ہوتی ہو، اس زمانے میں جس رسالے میں محدث سورتی کا مضمون شائع ہوتا ہو، وہ رسالہ تحفہ حنفیہ جس رسالے میں حضرت علامہ ہدایت اللہ رامپوری کے تخیلات شائع ہوتے رہے ہوں، اس رسالے میں اگر ہمارے بہار کی ترجمانی کوئی موقع کرنا چاہتا تھا اور جیسے کی تحریر شائع ہوتی تھی تو شمالی بہار سے اس ترجمانی کرنے والے بےبار علم و فہم کے سمندر کو زمانہ سرکار محبہ کہتا ہے، علماء سرکار محبہ کہتے ہیں، علماء سرکار محبہ کہتے ہیں۔ یہ سرکار محبہ حضرات وہ بابا کہاں چلا گیا؟ شاعری میں بڑا جوش آتا ہے، قوالی میں بڑا جوش آتا ہے، کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہوگی، خوب نعرے لگائے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ ظہور قادری صاحب اللہ نے کہا تھا میں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف نعرے لگا لینے یا اچھل لینے کود لینے سے نہ تو دین کا دفاع ہو پائے گا نہ تو اسلام کا دفاع ہو پائے گا۔ اگر دفاع کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو ان نعروں کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ جب جب تک انقلاب آئے گا، جب جب
طرف دفاع ہوتا ہوا نظر آئے گا. یاد رکھیں بڑے پرفتن اور ہوشربا ماحول سے گزر رہے ہیں. یقیناً پیارے میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ ہر آئے دن کتنے جنم لے رہے ہیں. آج کے دور میں بھی خانقاہوں میں بھی یہ مدرسہ خدا ہے. یاد رکھیں لوگوں نے آج خانقاہوں میں اور مدرسوں میں تفریق کرنے کا ایک رواج اور ایک روایت قائم کر لی ہے. کہتے ہیں خانقاہ الگ ہے مدرسہ الگ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نہ تو خانقاہ الگ ہے نہ تو مدرسہ الگ ہے. آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال دو. فور ایگزامپل وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں خانقاہ بھی الگ نہیں مدرسہ بھی الگ نہیں؟ میں کہوں گا محب القادری کا یہ پیغام یاد رکھنا. سرکار محبہ سے محبت کرنے والوں یقیناً جو خانقاہ ہے وہی مدرسہ ہے, جو مدرسہ ہے وہی خانقاہ ہے. اگر اس کی مثال دیکھ رہی ہو تو کہیں اور جہاں بیٹھے ہو اس کی مثال کے طور پر وہ مدرسہ نور الہدیٰ کو دیکھ لو کہ یہ مدرسہ نور الہدیٰ ہے جو اپنے دور میں خانقاہ کے بھی فرائض انجام دیتا رہا ہے اور مدرسے کا بھی فریضہ انجام دیتا رہا ہے. لیکن آج پورا کرنے کے لیے چھپو سالے کچھ لوگ دھوکے باز مکہ عائشہ لال لال اور پیلے پیلے کلر کے رومال ڈالنے والے لمبے لمبے بال رکھنے والے. میں نے تو مجھے تعجب ہوا حضرت کہ کچھ لوگ, میں کولکاتہ گیا تھا, کولکاتہ کے کچھ علاقے میں شمع نیازی فرقہ اب اس کے لوگ کیا کہتے ہیں تصوف ہم خانقاہی لوگ ہیں, ہمارے یہاں نماز نہیں ہے, دل کی نماز ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. افسوس ہے حضرات. اور ایک گوہر شاہی نام کا ایک فتنہ ابھی جھارکھنڈ سے میرے ایک ساتھی کا فون آیا تھا. انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں گوہر شاہی کا فتنہ پروان چڑھنے لگا. یعنی اتنے فتنے لوگ خانقاہ کا نظام الگ بتا کر, مدرسے کا نظام الگ بتا کر, شریعت الگ بتا کر, طریقت الگ بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. آپ وہی اعلیٰ حضرت جو اس سمے بیٹھے ہیں اس لیے پیغام لے کر جائیں کہ وہی اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا تھا اور وہ چھنکے وہی تھے ان کا پیغام کیا تھا. جب آپ غور کریں گے اعلیٰ حضرت قادری بریلوی سے پوچھا گیا تھا شریعت کیا ہے, طریقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, معرفت کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت اور طریقت کے